چیف جسٹس آف پاکستان قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے قادیانیوں کے حق میں فیصلہ دیتے ہوئے کہا کہ اب قادیانی اپنی تبلیغ براہ راست کر سکیں گے۔ دوستو، بدبختی کی بات یہ ہے کہ اب ہم جو ہمارے قاضی ہیں اور ساتھ میں چیف جسٹس آف پاکستان ہیں وہ فیصلہ دیں گے کہ قادیانی اپنی تبلیغ کر سکتے ہیں پاکستان میں۔ تو آہستہ آہستہ مسلمانوں ذرا غور کرو، یہ میں اس پر آپ لوگوں کا پورا آپ لوگوں سے یہ امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو اینڈ تک ضرور دیکھیے کہ آگے کیا ہوگا۔ آہستہ آہستہ کوئی اور قادیانی اور مربی اٹھ کر چیف جسٹس سے اور عدالتوں میں جا کر یہ اپیل دائر کریں گے کہ ہمیں ہمارے مساجد جو ان کے عبادت گاہ ہے جن کو ہم مسجد نہیں مانتے وہ مساجد کے طور پر رجسٹر کرائیں، تو وہ اگلی بار وہ کروائیں گے۔ پھر اسی طرح جا کر وہ کہیں گے کہ ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، اب ہمیں مسلمان کیوں نہیں کہا جاتا، ہمیں مسلمان کہا جائے، پھر وہی کروائیں گے۔ پھر اسی طرح وہ ایک ایک کر کے سارے مطالبات منوا لیں گے۔ اگر آج ہم صف اول میں کھڑے ہو کر آواز نہ بلند کریں تو یقیناً بروز قیامت نبی علیہ السلام کا ہاتھ ہوگا اور ہمارا گریبان ہوگا۔ پوچھا جائے گا کہ آپ لوگوں نے کیا کیا میرے ختم نبوت پر؟ آپ لوگوں نے ایک ملعون جن کی ڈیتھ واش روم میں ہوئی ہے، اس طرح شخص کو نبی ہونے کے دعوے کے جواب میں آپ لوگوں نے کیا کیا؟ پھر ان لوگوں نے عدالتوں سے فیصلے کروائے اور کچھ چیف جسٹس کو اپنے ہاتھ لے لیے اور مغرب کے طور پہ فیصلے کروائے گئے، تو آپ لوگوں نے کیا کیا؟ بحیثیت ایک مسلمان خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین ہم سمجھتے ہیں اور ہے بھی، کیونکہ یہ خاتم النبیین کا لقب اس سے پہلے عیسیٰ علیہ السلام کو کیوں نہیں ملا؟ نہ اس کی امت نے کہا یہ خاتم النبیین ہے، نہ ان کے پہلے کی امتوں نے کہا یہ خاتم النبیین ہے، نہ ان کے پہلے نبیوں نے کہا خاتم النبیین ہے۔ خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، ہے اور رہیں گے، اور آخری کتاب بھی قرآن ہے۔ پھر نہ وحی آئے گی اور نہ ہی کوئی اور کتاب آئے گا۔ یہ آخری پیغمبر ہیں اور یہ آخری کتاب ہے اور یہ پوری دنیا کے لیے ہے، ماننے والوں کے لیے بھی ہے، نہ ماننے والوں کے لیے بھی ہے۔ اب یہ میں آپ لوگوں کو جگانے کے لیے میں یہ بول رہا ہوں دوستوں، خدا را اب جاگ جاؤ۔ اب میں کچھ چیزیں آپ لوگوں کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں۔ جو قادیانی مسلمان ہوا ہے، اب ان کی ویڈیوز اٹھا کے دیکھ لو کہ ان ویڈیوز میں وہ کیا کہتے ہیں، کیا کیا انکشافات کرتے ہیں، کیونکہ ہم مسلمان تو قادیانیوں کی کتاب پڑھتے ہی نہیں ہیں، ان کو مانتے ہی نہیں ہیں کچھ۔ جب ہم مانیں گے نہیں تو پڑھیں گے کیسے؟ ضرورت کیا ہے ہمیں پڑھنے کی؟ ہم احادیث کیوں نہیں پڑھتے؟ ہم اولیاء اللہ کی کتابیں کیوں نہیں پڑھتے؟ ہم قرآن کیوں نہیں پڑھتے؟ تو وہ لوگ جو قادیانی تھے پہلے، پھر جو اسلام لائے کیونکہ ان لوگوں نے پڑھا، وہ جو انکشافات کر رہے ہیں، ان انکشافات کے طور پر میں چند جملے آپ لوگوں کے سامنے شیئر کرنا چاہ رہا ہوں۔ پہلا جملہ یہ ہے کہ قادیانی پاکستان کو نہیں مانتے۔ وہ پاکستان کے لیے ہر 3 ٹائم کی دعا کھانے کے بعد یہ دعا کرتے کہ اللہ پاکستان کے ٹکڑے ٹکڑے کر دے۔ یہ پاکستان کے لیے وہ دعا کرتے ہیں۔ یہ قادیانیوں کی کچھ ویڈیوز میں نے دیکھا تھا۔ آگے جا کے وہ کیا کہتے ہیں کہ جب بھی کوئی مسلمان ان کے ہاں دوست بنتا ہے، کوئی بھی ہمارا مسلمان جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغمبر مانتے ہیں جس طرح ہمارے مسلمان ہیں، تو وہ ان کو جو کھانا پیش کیا جاتا ہے جب بھی، حالانکہ میری زندگی کی حد تک تو میں نے کسی قادیانی سے دوستی نہیں کی اور نہ ہی کبھی کروں گا۔ جو کچھ لوگ ایسے جو پنجاب کے ان علاقوں میں رہتے ہیں جن علاقوں میں قادیانی ہے، تو معمول کے مطابق جب ان سے کبھی ملنا ہوتا ہے دین سے ہٹ کر دنیاوی ضرورت کے مطابق، تو وہ جب پانی پلاتے ہیں یا کبھی کچھ کھانا دیتے ہیں تو اس میں تھوک پھینکتے ہیں اپنے۔ یہ دوسری بات۔ تیسری بات کہ جو غلام احمد قادیانی ہیں، ان کی کتابوں میں سے بہت سارے ایسی باتیں سامنے وہ لاتے ہیں کہ اس نے اپنے آپ کو عیسیٰ علیہ السلام بھی کہا ہے،
اس نے اپنے آپ کو نبی علیہ السلام کی امتی نبی بھی کہا ہے، اس نے اپنے آپ کو امام مہدی بھی کہا ہے، بہت ساری ایسی باتیں ہیں کہ جو وہ خود بھی پیغمبر کہلانے کے لائق نہیں. تو اس طرح شخص کے بارے میں ہم کیا الفاظات نوازیں؟ یہ کچھ چیزیں ہیں، باتیں تو بہت ہیں، چیزیں تو بہت ہیں بیان کرنے کے لیے، اور ہو سکتا ہے میں اس پر مزید ویڈیو بھی بناؤں، آواز بلند کروں، اور آپ لوگوں سے مدد ضرور چاہوں گا آپ لوگوں سے مدد. اور کچھ جملے میں چیف جسٹس آف پاکستان کے لیے بھی رکھنا چاہتا ہوں. ہمارے لیے قابل احترام ہے، اگر ہم کوئی تلخ جملہ کہہ دیتے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ ہمارے لیے بھی توہین جس کا الزام لگ جائے، لیکن توہین نہیں کریں گے، ہم آپ کو دلیل سے بات کریں گے. چیف جسٹس آف پاکستان صاحب، میں ایک پاکستانی ہوں، میں ایک مسلمان ہوں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ناموس پر پہرا دینا ہر مسلمان پر لازم ہے. یہ وطن عزیز پاکستان کے خلاف جو اقدام ہوگا ان پر بھی پہرا دینا ہم پر لازم ہے. تو آج ختم نبوت کی بات آئی تو ہمارا حق بنتا ہے کہ جتنا ہمارا بس ہو، سوشل میڈیا ہمارا بس چلتا ہے، میں ویڈیو بنا کے اپلوڈ کروں گا. یاد رکھیں چیف جسٹس آف پاکستان، مرنا آپ نے بھی ہے، مرنا ہم نے بھی ہے، مرنا سب نے ہے. ہمارے باپ اجداد اور دادا اور پردادا کی قبروں میں جا کے دیکھو، ان کی قبریں ہمیں نہیں ملتی کہ وہ کہاں دفن ہے، مدفن ہے. سالوں سال ہم ان کی قبروں میں جا کے ان کے لیے فاتحہ نہیں کرتے. اور وہ تو چھوڑو، جو ہمارے والدین ہیں، ہم اتنی مصروفیت میں ہیں کہ ہم اپنے والدین کی قبروں میں جا کے ان کے لیے فاتحہ نہیں کرتے. قبر میں جانا تو دور کی بات ہے، گھر میں کوئی فاتحہ کا پروگرام نہیں بناتے، ایک قرآن خوانی نہیں کرتے. تو آپ کے مرنے کے بعد، میرے مرنے کے بعد ہمارے ساتھ کیا جائے گا؟ صرف ہماری اعمال جائیں گی. تو آپ جو فیصلہ دے رہے چیف جسٹس آف پاکستان صاحب، قاضی فائز عیسیٰ صاحب، ہو سکتا ہے یہ فیصلہ اللہ کو، یہ بلکہ ہو سکتا نہیں، یقیناً یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے شریعت کے خلاف ہے، یہ قرآن اور حدیث کے خلاف ہے، یہ پاکستان کے آئین کے خلاف ہے. پاکستان کے آئین کے مطابق بھی قادیانی مسلمان ہے ہی نہیں، وہ اپنے عبادت گاہ کو مسجد کہہ ہی نہیں سکتے، اور پھر اس کو وہ تبلیغ کیسے کر سکتے ہیں اسلام کی؟ ان لوگوں نے تو قرآن مجید کے ترجمے تک چینج کر دیے ہیں. حالانکہ قرآن مجید فرقان حمید نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر اتری ہے، ان لوگوں نے قرآن مجید کے ترجمے بھی چینج کر دیے. جہاں پر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آتا ہے، ان لوگوں نے احمد لکھ دیا. غلام احمد، جو وہ لوگ اس ملعون کو پیغمبر مانتے ہیں، ان کا نام لکھ دیا. بہت ایسی چیزیں ہیں جو آپ علماء کو اکٹھا کرو، ان سے پوچھو. تو چیف جسٹس صاحب، آپ ان الفاظ میں نہ جائیں کہ آپ کے بھی جانے کے بعد، آپ کا یہ عہدہ ختم ہونے کے بعد آپ کو لوگ بد دعاؤں سے یاد کریں. آپ ان الفاظ سے جائیں جو پاکستان کے آزادی سے پہلے عالم دین شہید تھا، اور اس طرح اور بھی شہداء تھی جن کو آج بھی علماء ممبر پر بیٹھ کر نہ اس کو دیکھا ہے، نہ ان کی کارکردگی دیکھی ہے، نہ ان کا رشتہ دار ہے، نہ ان کا کزن ہے، کچھ بھی نہیں، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ناموس پر پہرا دیا، جان قربان کر دی. آج بھی ممبر پر علماء بیٹھ کر، بڑے بڑے علماء، حالانکہ وہ عالم بھی نہیں تھا، بڑے بڑے علماء بیٹھ کر ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں کہ ایسے غازی ہماری قوم میں پیدا کرے اللہ. تو یہ نہیں کہ آپ کے الفاظ یزید کے ساتھ جوڑ دیا جائیں، اور اسی طرح اور بھی کچھ چیزیں ہیں. تو آپ وہ کام کریں جو غازی لوگ جو دنیا سے اپنی زندگی گوا کر چلے تو گئے، لیکن آج بھی ممبر سے ان کے لیے آواز اٹھتی ہے. آج مسلمانوں کے زبان میں ان کا نام آتا ہے. آج بیشتر علماء ان کے نام کے ساتھ بہترین جملے اختیار کرتے ہیں، اور ان کے ساتھ بروز قیامت میدان حشر میں اٹھنا چاہتے ہیں. تو قاضی فائز صاحب، یہ آپ جو فیصلہ کر رہے ہیں کہ یہ نہیں کہ آپ ان کو مخالف ہو، آپ نے جو فیصلہ دیا ہے، تو ہم گزارش کرتے ہیں بحیثیت ایک عام شہری اور ایک پاکستانی اور ایک مسلمان، ہمارا ایمان ہے خاتم النبیین عقائد جہاں صلی اللہ علیہ وسلم پر، کہ ایک آواز اٹھائے اور آپ تک پہنچائے. چیف جسٹس صاحب، آپ ہمارے لیے قابل احترام ہیں، پورے ملک کے بڑے چیف جسٹس ہیں.
آپ یہ فیصلہ واپس لے لیں. آپ ایسا نہ کریں. یہ ملک لا الہ الا اللہ کی بنیاد پہ آزاد ہوا. آپ بتائیں نا کوئی قادیانی لشکر کہ جن لوگوں نے انگریزوں کے ساتھ لڑا ہو اور ملک پاکستان کے لیے آزادی کی قربانی دی ہو. نہیں، کیونکہ ان کو فنڈنگ آج بھی وہیں سے آتی ہے، ان کے سپورٹ آج بھی وہیں سے ملتا ہے. بہت سارے ایسے ویڈیوز ہیں کہ علماء الزام لگاتے ہیں، لیکن جو قادیانی مسلمان ہوئے ہیں وہ خود بتا رہے کہ پہلے ہمیں الزام لگتا تھا، لیکن ہم جب باہر گئے تو ہمیں پتہ چلی الزام نہیں، یہ حقیقت ہے. تو قاضی صاحب، آپ کو اپنے فیصلے پہ نظر ثانی کرنی چاہیے اور آپ کو اس طرح فیصلوں سے بالکل دور رہنا چاہیے. کیوں؟ باقی آپ کا اعمال ہے، جو بھی آپ فیصلے کرتے ہیں ملک کے اندر، آپ کو قانون بہتر پتہ، لیکن جب شریعت کی بات آئے گی نا تو اللہ بھی ناراض، اس کا آخری پیغمبر بھی ناراض. قبر کا پھر کیا حالات ہے، میدان حشر کا پھر کیا حالات ہے، پھر اللہ اور اس کے رسول کے سامنے ہم سب نے جانا ہے، لیکن وہاں پر فیس کرنا بہت مشکل ہے. قاضی صاحب امید کرتے ہیں کہ آپ اس فیصلے کو واپس لیں گے اور ان کے متعلق کوئی چیز کی اجازت آپ نہیں دیں گے، کسی ایک چیز کی بھی آپ اجازت نہیں دیں گے. ہمارا ایمان ہے خاتم النبیین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، ہم کسی اور نبی کو نہیں مانتے. جائے اور مالک میں جہاں پر پتھر کو بھی اٹھا کر رکھ دیتا ہے کہ بھئی یہ بھگوان ہے اور ان کی پوجا شروع ہو جاتی ہے، وہاں پر کرو، ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے، ہم نہیں روک رہے. ہم اپنے ملک میں ہونے نہیں دیں گے، کیونکہ یہ لا الہ الا اللہ کی بنیاد پہ آزاد ہوا ہے، ہمارا ضمیر گوارا نہیں کرتا. تو چیف جسٹس آف پاکستان، تو آپ سے امید کرتے ہیں کہ آپ اس فیصلے کو ریٹرن کر دیجئے گا. باقی پاکستانی عوام سے مطالبہ کرتا ہوں کہ آئین اور قانون اور جمہوریت کے مطابق اپنے آواز کو بلند کریں اور چیف جسٹس آف پاکستان تک پہنچائیں کہ یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے، ہمارے ایمان کے حصے کو تکلیف نہ پہنچائے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ان کے روضے میں تکلیف نہ پہنچائے.